بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد ببارک وسلم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اقبال نے ہمیں کتنا ہی عظیم تر سبق پڑھایا کہ اگر تم نے عظمتیں پانی ہیں، اگر تم نے رفعتیں پانی ہیں، اگر تم نے اپنی عزتیں پانی ہیں، تو پھر تمہیں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا پڑے گا۔ آج انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بیان کرنا پڑ رہا ہے، یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ دشمن ہماری مذہبی کتاب کی بے ادبی کر رہا ہے۔ بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ کفار کے ان بزدل دلوں میں، ان کے ان کمزور ہاتھوں میں اب اتنی طاقت آ چکی ہے۔ یہ وہی کفار ہیں جنہیں خالد بن ولید کی تلواروں نے کاٹ کے رکھ دیا تھا، جن کی نسلوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے للکار کے رکھ دیا تھا۔ یہ وہی کفار ہیں جو مسلمانوں کے نام سے ڈرتے تھے، آج ہماری مذہبی کتاب کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہمارے اندر کمزوری آ چکی ہے، یہ ہمارے حکمران بزدل ہو چکے ہیں، یہ قوم سوئی پڑی ہے، یہ اپنے اندرونی معاملات پہ اتنے گھسے ہوئے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی سب سے عظیم تر کتاب، مذہبی کتاب قرآن مجید، فرقان حمید کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ یہ ایک دوسرے سے لڑنے پڑے ہیں۔ آج پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے حکمرانوں کے لیے تھوڑا سا پانی لے کر اس میں ڈوب مرنے کا دن ہے کہ آئے دن کبھی تمہارے نبی کی بے ادبیاں ہو رہی ہیں، کبھی تمہارے نبی کی بارگاہ میں جسارت کی جا رہی ہے، کبھی ہماری مذہبی کتاب قرآن مجید کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا جا رہا ہے۔ یہ کون سا ظلم ہے؟ دنیا کو امن کا درس دینے والی یہ کفار قوم اسلام کے خلاف خود بے امنی پہ تلاتے ہیں۔ یہ بھول گئے ہیں تمہاری تلواروں کو، یہ بھول چکے ہیں تمہارے گھوڑوں کو، یہ بھول چکے ہیں تمہاری بہادری کو۔ یہ تم پر حملہ آور اس لیے ہو رہے ہیں کہ تم نے اپنے اندر سے اتحاد کی دولت کو ختم کر دیا ہے۔ اگر تمہیں اپنا ایمان بچانا ہے، میں پوری امت مسلمہ کے حکمرانوں سے مخاطب ہوں، بالخصوص پاکستان کے ان بغیرت حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چند دن کی زندگی ہے۔ اگر اس زندگی کے اندر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ نہ چل سکے، آپ کے دین کی بات نہ کر سکے، تو تمہیں اس جہاں میں بھی رسوا ہونا پڑے گا۔ انشاءاللہ تم اس جہاں میں بھی رسوا ہوگے۔ اے امت مسلمہ کے حکمرانوں، ہوش کے ناخن لو، کفار تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ کبھی فلسطین کے اندر ہمارے معصوم بہن بھائیوں کو گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے، کبھی برما کے اندر تو کبھی کشمیر کے اندر، لیکن تم ہو کہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہو، تم اپنے اندرونی سیاسی معاملات میں لگے ہوئے ہو۔ ایک دوسرے کا گریبان کھینچ رہا ہے، دوسرا دوسرے کا گریبان کھینچ رہا ہے، لیکن امت مسلمہ، اے امت مسلمہ کے حکمرانوں، کفار تمہارے خلاف متحد ہو چکا ہے۔ اٹھو اٹھو، اپنے نبی کی عزت کی خاطر اٹھو، اٹھو قرآن کی عظمت کی خاطر اٹھو، نہیں تو تم جیسے پہلے بھی کئی گزرے ہیں، ان کی قبروں کے نشان تک مٹ چکے ہیں، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام آج تک زندہ ہے۔ تم جیسے لاکھوں کی قبروں کے نشان مٹ چکے ہیں، لیکن خالد بن ولید کی تلوار کا نام آج
تک زندہ ہے. تم جیسے لاکھوں کے نام مٹ چکے ہیں, تم جیسے لاکھوں کی قبروں کے نشان مٹ چکے ہیں, لیکن حیدر کرار شیر خدا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی تلوار کا نام آج تک زندہ ہے. ہے امت مسلمہ کے حکمرانوں, اٹھو, اس غفلت کی نیند کو چھوڑو اور اپنے اسلام کی خاطر اپنی آواز بلند کرو, نہیں تو کل بروز معاشر تمہیں جواب دینا پڑے گا. تم امت مسلمہ کی نمائندگی کر رہے ہو. حکومت وقت, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, یہ جواب آپ کو بھی دینا ہے. محترم عمران خان صاحب, یہ جواب آپ کو بھی دینا ہے. زرداری صاحب, بلاول بھٹو, یہ جواب آپ کو بھی دینا ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب, آپ تو سید ہیں, آپ کے خاندان نے تو کربلا میں اسلام کی حفاظت کی ہے. آپ بولیں. بالخصوص حکومتی اس وقت پارلیمنٹ کے اندر جو بھی شامل ہیں, اگر وہ آج نہیں بولتے اور دشمن کو جواب نہیں دیتے, اسلام اور مذہبی کتاب قرآن مجید, ہمارے دلوں کی کتاب قرآن مجید پر وار کرنے والوں کو آج جواب نہیں دیتے, تو انشاءاللہ تم دنیا میں بھی رسوا ہوگے, تم آخرت میں بھی رسوا ہوگے. یہ یاد رکھنا, یاد رکھنا, یاد رکھنا. اسلام کو محافظوں کی کمی نہیں ہے, اسلام کو خدمت داروں کی کمی نہیں ہے. تم نے نہ کیا تو کوئی اور اس کا جواب دے دے گا, لیکن تم ذلیل ہو جاؤ گے, تم خوار ہو جاؤ گے, تم تباہ ہو جاؤ گے, تم برباد ہو جاؤ گے. جو منہ اٹھاتا ہے اور اسلام کی توہین شروع کر دیتا ہے, دنیا کا امن کہاں گیا؟ کہاں گئے امن کا درس دینے والے؟ کہاں گئی ان کی بولتیاں؟ کہاں گئے ان کے امن کے جھنڈے؟ او کفار, ہم تمہیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ریڈ زون صرف رسول اللہ کی ذات ہے. ہمارے لیے امن اگر قائم رکھنا چاہتے ہو تو اسلام کے خلاف بات نہ کرو, امن اگر قائم رکھنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی ذات کے بارے میں بات نہ کرنا, امن اگر قائم رکھنا چاہتے ہو ہمارے قرآن کے بارے میں بات نہ کرنا, پھر دنیا کا امن قائم رہ سکتا ہے. اگر تم ہمارے نبی کے بارے میں بکواسات کرو گے, ہمارے اسلام کے بارے میں بکواسات کرو گے, ہمارے قرآن کے بارے میں بکواسات کرو گے, پھر تم کہو گے کہ ہم امن سے رہیں, یہ تمہاری بھول ہے. دیکھنا تمہارے گھروں میں گھس کے تمہیں ماریں گے. یاد رکھنا, یہ وقت آئے گا. یہ ضرور ہے, ہم مانتے ہیں کہ ہمارے حکمران کمینے ہو چکے ہیں, ہم مانتے ہیں یہ بغیرت ہو چکے ہیں, لیکن ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں. کوئی اسلام کا نام لینے والا اٹھے گا اور گستاخت تمہیں جہنم واصل کر کے چھوڑے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اسلام سے, اپنے نبی سے, اپنے قرآن سے, اپنے مذہب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے اسلام کی خاطر, اپنے نبی کی خاطر اپنی جان نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.